إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں مقدمے کے طور پر چند باتیں بیان کی تھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کے درس میں اس عظیم کتاب کی شرح کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کتاب التوحید قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یہ آیات سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کی آیات ہیں. 56. شیخ صاحب نے جو آیت بیان کی ہے وہ ہے آیت نمبر 56. میں نے اس آیت کے ساتھ اس کی بعد والی آیت بھی، اس کی بعد والی 2 آیتوں کو بھی جوڑ دیا ہے تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے اور طالب علم کو مزید فوائد حاصل ہو جائیں. ان آیات کا ترجمہ: وما خلقت، اور نہیں پیدا کیا میں نے، الجن والانس، جن کو اور انس کو، الا لیعبدون، سوائے اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کسی کو کھلائیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو الرزاق، وہی رزق عطا کرنے والا ہے. ذو القوة المتین، طاقت والا، شدید طاقت والا، غلبے والا. بعض کلمات کی شرح میں خلق، جیسے آپ جانتے ہیں، یعنی پیدا کرنا، یہ توحید ربوبیت کا ایک حصہ ہے. ربوبیت چند چیزوں کا مجموعہ ہے: خلق، ملک، تدبیر، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، مشکل کشائی، حاجت روائی. یہ مجموعہ ہے ربوبیت کا. اور خلق، پیدا کرنا، ربوبیت کا ایک حصہ ہے. جن کہتے ہیں چھپی ہوئی دنیا کو. یہ خاص مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو چھپے ہوئے ہیں، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے. عربی زبان میں جنت کا لفظ، جن کا لفظ، جیم اور نون اگر ساتھ مل جائیں تو عربی لغت میں چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے. جیسا کہ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جن اللیل، جب رات چھا گئی اور اپنے اندر سب کچھ چھپا لیا. اور باغ کو جنت کہا جاتا ہے کیونکہ باغ جو ہے اپنے پتوں سے اور ٹہنیوں سے اپنے اندر جو کچھ ہے اسے چھپا دیتا ہے. تو جن وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے سیک سے پیدا کیا. آگ کی جو لو ہے، گرم لو، اس سے پیدا کیا. اور یہ ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی
موجود ہے. بعض صفات سورۃ الجن میں و سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور یہ ثقلین میں سے ایک حصہ ہے. ثقلین دو چیزیں ہیں، انس اور جن، اور یہی مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے. ان کے سوا کوئی دوسری مخلوق مکلف نہیں. الانس اب سب جانتے ہیں، آدم کی اولاد کو انس کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ انسان جو ہے عربی زبان کی دو چیزوں سے لیا گیا. انس سے انس کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق اکیلا نہیں رہ سکتا، مانوس ہوتا ہے دوسرے انسان کو دیکھ کے. اب جانور دیکھے رہ لے گا، لیکن انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. اور نسیان، بھولنے سے بھی یہ لفظ لیا گیا کہ زیادہ بھولنے والا. اور بھول جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تعجب کی بات ہے، بھول جانا بھی نعمت ہے. جی ہاں، کیونکہ اگر انسان کبھی کچھ نہ بھولتا تو میرا خیال ہے وہ کبھی آسانی سے زندہ بھی نہ رہ سکتا. انسان کی زندگی میں کتنی ایسے مسائل آتے ہیں، انسان کوشش کرتا کہ بھول جائے اور بھول نہیں پاتا بعض اوقات، اور اس کے لیے وہ مسائل جو ہیں زندگی میں ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ یا کوئی نہ کوئی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. تو نسیان یہ صیغہ مبالغہ ہے بھول جانے سے. انسان کے پیارے مر جاتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے پریشان ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتا ہے اور اس کی زخموں کی مرہم پٹی ہو جاتی ہے. یعبدون ای یوحدون. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اس آیت کے تعلق سے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیوحدون. عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ لغت میں التذلل، بے حد انکساری، اور شریعت میں اللہ تعالی کے لیے انکساری اور اللہ تعالی کے سامنے ٹوٹ جانا، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت، ڈر اور امید کے ساتھ. یہ مجموعہ ہے عبادت کے لفظ کا. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو تعریف بیان کی ہے وہ بہت ہی مشہور ہے اور طالب علم کو آنی چاہیے. جیسا فرماتے ہیں، عبادت العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادت یہ نام ہے اس مجموعے کا جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس پہ راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ اقوال ہوں یا اعمال ہوں، چاہے وہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں. اعمال ظاہرہ میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد. اعمال باطنہ میں سے خوف، امید، خشوع، خضوع، نیت، یہ اعمال باطنہ ہیں. یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، اور عبادات زبان سے بھی ہو سکتی ہیں، عبادات دل سے بھی ہو سکتی ہیں، اور عبادات بدن سے بھی ہو سکتی ہیں. تو عبادت مجموعہ ہے ان چیزوں کا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے اور راضی ہو جاتا ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو مشروع ہیں. اگر کوئی بھی ایسا عمل جو مشروع نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے کیا جائے اسے کہتے ہیں بدعت. تو بدعت دیکھنے والے کے لیے جتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو، لیکن حقیقتاً وہ بدعت ہی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے.
ما اريد منهم من رزق، اللہ تعالی کسی مخلوق سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور مخلوق کو رزق عطا کرے، نہ وہ اپنے لیے رازق بن سکتے ہیں اور نہ وہ کسی اور کے لیے رازق بن سکتے ہیں، کیونکہ اصل رزق کا مالک تو اللہ تعالی ہی ہے۔ وما اريد ان يطعمون، اور اللہ تعالی یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی شخص کسی کو کھانا کھلائے اور نہ، یعنی انسان اتنا بے بس ہے، اتنا کمزور اور ضعیف ہے، جو چیزیں ہم کھاتے اور پیتے ہیں اگر دیکھا جائے ذرا غور سے، ان چیزوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان تھوڑی سی محنت کر کے اس زمین میں بیج تو بو سکتا ہے، پھر اسے پانی دے کر اسے پودے کی شکل میں کر سکتا ہے، پھر ان پودوں سے، ان درختوں سے پھل لے سکتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اس بیج کو زمین سے کون نکالتا ہے؟ ہم نے کبھی دیکھا، کبھی گھاس کو لے لیں، یہ گھاس کیسے زمین کو چیر کے نکلا ہے، اسی گھاس کو توڑ کے پھر زمین کے اندر مجھے بو کے دکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں کہ دانہ جو ہوتا ہے، بیج جو ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے، آپ ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے، مشکل سے کسی تیز دھاری والی چیز سے اسے توڑتے ہیں، جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کتنا سخت تھا۔ آپ اس پودے کو دیکھیں، اس گھاس کے ٹکڑے کو دیکھیں، جیسے ایک کاغذ ہے، شاید اس کاغذ سے بھی زیادہ نرم ہے، اس سخت چیز سے کیسے نکلتا ہے، پھر اس زمین سے کیسے نکلتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس طرف اشارتاً بیان کر رہے ہیں کہ اے انسان، تو اتنا ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے، جس رزق کو تو سمجھتا ہے کہ تو ہی سب کچھ کرنے والے، حقیقتاً تم کچھ نہیں کرنے والے، نہ تم اپنے آپ کو کھانا کھلا سکتے ہو، دوسروں کو تو دور کی بات ہے، اور میں نے کبھی تم سے یہ چاہے بھی نہیں کہ ساری محنت اسی میں لگا دو، تم نے محنت صرف ایک ہی کرنی ہے، تمہیں میں نے پیدا صرف ایک مقصد کے لیے کیا ہے، کھانے پینے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے وہ جانور کافی ہیں، تمہاری زندگی جانور جیسی نہیں ہے، تم میرے اشرف المخلوقات میں سے ہو، کھانا پینا رزق میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، تیرے ذمہ ایک کام چھوڑ دیتا ہوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم نے عبادت کرنی ہے، رزق میں نے عطا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا، زمین کو کس نے پھاڑا ہے، کس نے پودے نکالے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ انسان یاد رکھیں، انسان جتنی محنت کر رہا ہے، یعنی ایک بنی ہوئی چیز کو وہ بنا رہا ہے، یعنی ایک چیز پہلے سے موجود ہے، انسان کیا کرتا ہے، تھوڑی سی محنت کر کے اسے صرف جو اس کے ذمہ کام ہے وہ کرتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، میں ڈاکٹر ہوں، جب کوئی زخم لگ جاتا ہے اور جلد کھل جاتی ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، سٹچ لگا کے اسے جوڑ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم صرف ایک کام کرتے ہیں، ہم صرف جوڑتے ہیں، ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر یہ سسٹم پیدا نہ کرتا کہ خاص خلیے آتے ہیں اور خاص کیمیکل پروڈیوس کرتے ہیں جو سیلز کو آپس میں ملاتے ہیں اور اسے سی دیتے ہیں، اس لیے ہم کچھ عرصے کے بعد سٹچ نکال دیتے ہیں۔ سٹچ کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ وہ جگہ بس جڑ گئی ہے، اب اس کا کام نہیں رہا۔ آپ بعض اوقات ایک بیماری اسے کیلوئڈ کہتے ہیں، یعنی زخم لگا، اب اس اندھے گونگے اور بہرے جسم کو کیا پتا کہ اب کافی ہے، زخم بھر چکا ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں بڑھتا زخم، یعنی بھرتے بھرتے اوپر سے گوبر کیوں نہیں بن جاتا؟ ہمارے جسم کے اندر اندھے گونگے بہرے انجینئرز ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، اندھے گونگے اور بہرے انجینئرز، اور اتنی پرفیکٹ ہیں کہ یہ انسان، عقل والا انسان، اتنی پرفیکٹنس سے کام نہیں کر سکتے۔ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی انسان سے، لیکن ان چیزوں سے غلطی کبھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر عبرت کے لیے ان کو تھوڑا خلل پیدا کر دیتا ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے زخم ہونے کے بعد اتنے بڑے گوبر بن جاتا ہے، تو اس کو پھر کاٹنا پڑتا ہے آپریشن سے. یہ کیوں بنے؟ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گن بھی نہیں سکتے ہو، لیکن میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رزق انسان سمجھتا ہے کہ میں کماتا ہوں، میں دیتا ہوں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، صحت دی ہے، توفیق دی ہے، علم دیا ہے. یہ سارے کے سارے چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم انسان ہی پیدا نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہماری عقل ہی نہ ہوتی. کتنی پاگل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم چل بھی نہ سکتے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تقویم اور ساخت پر انسان کو پیدا کیا. الرزاق صیغہ مبالغہ ہے، رزق عطا کرنے والا، یعنی صیغہ مبالغہ سے بہت ہی زیادہ رزق عطا کرنے والا. ذو القوہ، صاحب القوہ، طاقت والا. المتین، بہت ہی زیادہ طاقت والا. شدید القوہ عربی زبان میں کہتے ہیں. اور اس کے تعلق سے ایک چھوٹی سی میں بات کرتا چلوں کہ ہمارے لیے آج کے دور میں رزق کمانا بہت مشکل ہے. سب سے مشکل کام کسی سے پوچھیں، کہتے یار جاب نہیں ہے، اگر ہے تو آمدنی کم ہے، پھر مہنگائی بہت زیادہ ہے. آج کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، مشکل سے، اور اپنا سارا وقت انسان اس رزق کے پیچھے، اس مال کے پیچھے لگا دیتا ہے. سارا وقت، تھوڑا سا وقت مشکل سے 5 نمازوں کے لیے نکالتا ہے. آج کے دور میں وہ بڑا مومن ہے جو صرف 5 نمازوں کے لیے وقت نکالے اور باجماعت 5 وقت نماز ادا کرے. باقی سارا وقت اس سوچ میں لگی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے آسان کام ہے، یہ رزق حاصل کرنا. رزق حاصل کرتے ہوئے آپ اس نوالے کو اپنے منہ میں ڈالتے ہو اپنی مرضی سے. دال کھانی ہے، گوشت جو کھانا اپنی مرضی سے لیتے ہو، تم اپنے منہ میں ڈالتے ہو، اسے چباتے ہو اپنی مرضی سے، اسے نگلتے ہو اپنی مرضی سے. آگے تمہاری مرضی نہیں ہے. اصل میں جو تم کھا رہے ہو اس کا فائدہ ہوگا تو توانائی حاصل ہوگی. اس کا فائدہ اس روٹی کی شکل میں نہیں ہے، نہ اس گوشت کی شکل میں ہے. جب تک کہ جسم میں گلوکوز کی صورت نہیں اپناتا آپ کو توانائی نہیں مل سکتی. گلوکوز جلتا ہے، جیسے گاڑی کے لیے پیٹرول ہے، جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے. گلوکوز جلتا ہے انسان کے جسم کے اندر، پھر انسان چلتا ہے. حلق سے معدے تک کیسے پہنچتا ہے؟ معجزے ہیں، معجزے، وقت نہیں میں بیان کروں. پھر معدے میں ہضم کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا کوئی کام نہیں، مشینری چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جیسے اللہ نے حکم دے ویسے ہی مختلف سیلز ہیں، ہر سیل اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا اگر ایسڈ زیادہ ہو جائے تو بدہضمی ہو جاتی ہے، بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے. پھر معدے سے نکلتا ہے 2-3 گھنٹے کے بعد آنتوں میں. جو اچھی چیز ہے اسے خون آنتوں سے لے کر جسم کے اندر خون میں مل جاتے ہیں اور جگر کی طرف جاتے ہیں. جو ابھی بھی بری چیزیں باقی ہیں، کیونکہ خون انسان کا، یاد رکھیں، میڈیکل کے لحاظ سے ہر جراثیم سے پاک ہے. جو بھی اندر جراثیم یا کچھ بھی ہو معدے میں جل جاتے ہیں، جو بچتے ہیں آنتوں میں جل جاتے ہیں، جو بچتے ہیں جگر ان کو ختم کر دیتا ہے. جو بھی ٹاکسک چیزیں ہیں یا جو بھی جراثیم ہیں، جو بھی مضر چیزیں ہیں، جگر فلٹر کر کے اب خون کے اندر جو اچھی چیزیں وہ مل گئی ہیں، اور جو چیزیں ناکارہ ہیں وہ بڑی آنتوں میں جا کر پخانے کے راستے سے نکل جاتی ہیں. اب یہ اتنا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ رزق کے انبار لگا دیتا پوری دنیا میں اور ہمیں حکم دیتا کہ اسے ہضم کر کے دکھاؤ بس، میں دیکھتے یہ انسان اس کھانے کو کیسے ہضم کرتا ہے. یعنی ایک خاص سسٹم ہے. اپنے جو ایسڈ والے سیل ہیں ان کو کہنا کہ ابھی ایسڈ نکالنا ہے، میوکس والے سیل ہیں ان کو کہنا بھی اپنے میوکس نکالنا ہے، باقی جو سیلز ہیں ان کو کہنا کہ آپ نے ابھی یہ یہاں پہ زیادہ تیزابیت ہے تو اس کے ضد میں یہ چیز نکالنی ہے، یہاں پر گوشت کا ٹکڑا آ گیا اس کے لیے یہ پروٹین نکالنا ہے، یہ انزائم نکالنا ہے، یہ اسے ڈائجسٹ کرے گا، یہاں پر تھوڑی سا گھی آ گیا اس کے لیے خاص انزائم ہے، تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. انسان کے بس کی بات نہیں. جو اللہ تعالیٰ
عظیم خالق جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کی بس میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن بس میں رزق حاصل کرنا ضرور ہے، وہ اس کے حوالے کر دیا، اور جو چیزیں انسان کے ناممکن ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لے لیا۔ لیکن انسان دیکھیں رزق بھی کمایا تو اس میں بھی حرام کمایا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، میں جو یہ کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ایک ایک بوند کا یاد رکھیں حساب ہوگا، اللہ کی قسم۔ دل دھڑکتا ہے، اس دل کی دھڑکن سے جو خون نکلتا ہے اور آپ کی آنکھ کی طرف وہ خون گیا اور آپ کی آنکھ میں نور آیا اور آپ نے اس نور سے حرام کو دیکھا، سوال ہوگا قیامت کے دن، ایک ایک بوند کا حساب دینا پڑے گا، کہاں کہاں پر یہ نعمتیں ہم نے لگائی ہیں۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ اس حدیث کی شرح، ان آیات کی شرح میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ حکمت بیان کر رہے ہیں کہ جن اور انس کو کیوں پیدا کیا، اور واضح ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت مطلب صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس سے وسیع مفہوم میں آپ کے حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں۔ آپ جاب میں جاتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتے ہوئے ٹائم پہ جاتے ہیں، ٹائم پہ نکلتے ہیں اور امانت داری سے کام کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ آپ بچوں کو حلال رزق کما کے دیتے ہیں، جتنی جونے والوں کو منہ میں جا رہا ہے آپ کے نام اعمال میں صدقات لکھے جا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں بعض لوگ عبادت کو سمجھتے صرف نماز ہے یا روزے رکھنے ہیں، نہیں میرے بھائی، عبادت مفہوم اس سے کہیں وسیع مفہوم ہے۔ اور جب عبادت کریں گے تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پہنچنا چاہیے۔ اگر یہ عبادت کسی اور کے لیے صرف کر دی، اسے کہتے ہیں شرک فی العبادہ، یہ شرک اکبر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا۔ اور اس وقت تک توحید، کامل توحید نہیں ہوتی، یا وہ توحید جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ شرک سے براءت کا اظہار نہ کیا جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، باقی جتنی بھی مشکلیں ہیں اس زندگی میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ میں لے لیا، میرے بندے تم نے میری عبادت کرنی ہے، باقی جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی مشکلیں ہیں، ان کا ذمہ میں لے لیتا ہوں۔ اور دوسری بات، علمی بات جو ہے ان آیات میں، بلکہ پہلی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صیغے سے اس آیت کا آغاز کیا، اور جو پیغام دینا چاہتا تھا اس خاص صیغے سے دیا، اور یہ صیغہ ہے صیغۃ الحصر، یعنی یہ لفظ جو ہے اسی معنی کے اندر ہی محصور ہے، محدود ہے، اس سے باہر کوئی دوسرا معنی نہیں ہے اس کا۔ جو الفاظ ہیں اسی معنی کے اندر ہیں، اس سے باہر دوسرا معنی آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، اسے کہتے ہیں صیغۃ الحصر۔ اور صیغۃ الحصر جو ہے، ایک تو جیسے آیت کریمہ میں ہے وما، ما نافیہ ہے، الا ادات استثناء ہے، استثناء یعنی سوائے۔ جب ایک ہی جملے میں نفی اور استثناء اکٹھے ہو جائیں اسے کہتے ہیں صیغۃ الحصر، یعنی اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں، پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال لا الہ الا اللہ، لا نفی کے لیے ہے، الا استثناء ہے، سوائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں جو صحیح ترجمہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، جتنی بھی عبادات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی بھی عبادت کسی اور کو دی جائے، کسی اور کے لیے صرف کی جائے تو یہاں پر شرک فی العبادہ ہوا۔ تو اگر پہلے نفی ہے پھر استثناء ہے تو یہ صیغۃ الحصر ہے۔ دوسری مثال یا دوسرا طریقہ صیغۃ الحصر کا انما کا لفظ، انما
ترجمہ کرتے ہیں صرف اور صرف. اور اس کی مثال میں سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہ میں صرف اور صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں تاکہ تجھے زکی، پاک، اچھا بیٹا عطا کروں. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالی ذاتی طور پر خالق ہے اور اولیاء جو ہیں وہ عطائی طور پر خالق ہیں. یعنی اولیاء بھی بچے پیدا کر سکتے ہیں. اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون دیا ہے. یہ باطل عقیدہ کہاں سے آیا؟ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں اور آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں. دلیل کے طور پر وہ کہتے ہیں لأہب لک غلاما زکیا، بس پہلے الفاظ چھوڑ دیتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں تجھے بیٹا عطا کرنے آیا ہوں. پہلے کی آیت کو شروع سے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ وہاں پر صیغۃ الحصر ہے، وہ جانتے ہیں، اور لفظ رسول کا آیا ہے اور رب کا لفظ آیا ہے. یہ تین الفاظ جو ہیں یہ واضح جواب ہیں، جسے کہتے ہیں کمر توڑنے والا جواب، کہ انما صرف اور صرف رسول ہوں میں، اور رسول پیغام پہنچاتا ہے، اپنی طرف سے کچھ کر نہیں سکتا. خلق تو دور کی بات ہے، صرف میں پیغام پہنچانے آیا ہوں. کس کا؟ تیرے رب کا. اور رب میں خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، یہ صفات رب کی ہیں، میرے صفات نہیں ہیں. میں کون ہوں؟ میں صرف رسول ہوں. تو جواب تو یہیں سے واضح ہو گیا، لیکن اس کو بیان کرتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں لأہب لک غلاما زکیا. تو صیغۃ الحصر یاد رکھیں، صرف اور صرف جب صیغہ آ جائے میں صرف رسول ہوں، اس کے آگے میرا کوئی کام نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور کوئی طاقت نہیں دی. بچے پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، میں صرف پیغام پہنچانے آیا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو جانتے ہیں آپ؟ کوئی جانتا ہے؟ جبریل نے پیدا کیا یا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے. کلمہ کون سا کلمہ تھا؟ کن فیکون. جبریل علیہ السلام یہ کلمہ لے کے آئے ہیں، یہ پیغام تھا انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. یہ کلمہ دے دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کن فیکون. اب یہ کن کیا جبریل علیہ السلام کا اپنا تھا؟ تو پھر رسول کس چیز کا تھا؟ وہ کون سا پیغام تھا جو وہ لے کے گئے؟ تو یاد رکھیں صیغۃ الحصر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جن کے پاؤں پھسلے ہیں ان صیغ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پھسلے ہیں، اور ایسے پھسلے ہیں کہ صرف صغیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ نہیں، بلکہ شرک جیسے ایسے گڑھے میں گرے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف بھی نہیں کرتا. تیسرا صیغہ ہے تقدیم المفعول، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ایاک، ہم صرف اور صرف کہاں سے لفظ آیا؟ بعض لوگ تعجب کرتے ہیں کہ صرف اور صرف تو لفظ ہے ہی نہیں، یہ لوگ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ میرے بھائی عربی زبان کا تقاضا یہی ہے، صیغہ الحصر ہے. اصل میں دیکھیں آپ سیاق دیکھیں سورہ فاتحہ کا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا ہونا چاہیے تھا؟ نعبدک و نستعینک. ایسے آ رہا ہے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس سیاق کو توڑ دیا ایک اہم بات بیان کرنے کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ صیغۃ الحصر ہے کہ اللہ ہم عبادت صرف اور صرف تیری کرتے ہیں، بندگی صرف اور صرف تیری کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور مدد بھی صرف اور صرف تجھی سے لیتے ہیں. اور طالب علم اگر عقیدے کے ان مسائل کو، توحید کے ان مسائل کو تتبع کرے، خاص طور پر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں،
تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان مسائل کا ذکر کیا، خلق کا یا علم غیب کا، یاد رکھیں، جس میں اکثر جھگڑا ہے مخالفین بدع کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب مطلق عطا فرمایا، سب جانتے ہیں، ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑ دیا پھر؟ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں علم غیب کے تعلق سے بھی صيغۃ الحصر ضرور آپ دیکھیں گے. خلق میں صيغۃ الحصر ہے، کن فیکون میں صيغۃ الحصر ہے، تصرف میں صيغۃ الحصر ہے، عبادت میں توحید عبادت میں صيغۃ الحصر ہے، توحید ربوبیت میں صيغۃ الحصر ہے، اسماء و صفات میں صيغۃ الحصر. وجہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے، یہی بنیاد ہے دین کی. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. حصر یعنی صرف خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو دینا چاہیے. جس نے کسی اور کو یہ حق دے دیا فقد اشرک شرکا اکبر مخرج من الملہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب ان آیات سے جو اہم فوائد ہیں وہ بیان کرتے ہیں. نمبر 1، صيغۃ الحصر کی اہمیت میں ابھی بیان کر چکا ہوں، اور ان آیات میں عبادت کے لیے یعنی توحید عبادت کے لیے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں، کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں. نمبر 3، جن اور انس کے سوا کوئی بھی مکلف نہیں. اچھا، یہاں پر یہ کہاں سے نکالے ہم نے؟ صيغۃ الحصر ما الا، یہ تو بتا دیا میں نے، یہ تو پتہ چل گیا کہ جب بھی آپ کوئی فائدہ نکالنا چاہیں، پیغام نکالنا چاہیں آیت سے یا حدیث سے، تو صيغہ دیکھیں. عربی زبان کا تو کوئی تقاضا ہے، حدیث کا یا نص کا منطوق اور مفہوم دیکھیں. دوسری بات، خلقت الا لیعبدون، یعنی خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں ہے. الا لیعبدون کس کا ذکر کیا؟ جن اور انس کا، یعنی ان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہے وہ عبادت کے لیے یعنی وہ مکلف نہیں ہے. مکلف صرف یہ مخلوق ہے، حساب بھی انہی سے لیا جائے گا. نمبر 4، جن کی خلق انس کی خلق سے پہلے ہے. جنوں کو پہلے پیدا کیا گیا، انسانوں کو پھر پیدا کیا گیا. ارے اس آیت میں تو پتہ نہیں چلتا کہاں سے الجن والانس، واو حرف عطف ہے، اس میں تراخی ہے، یعنی اس کے فائدے میں کوئی تراخی ہے یا بعد میں یا آگے پیچھے کو پتہ چلتا ہے. جاء خالد و عمر، آئے خالد اور عمر. پہلے کون آیا پھر بعد میں کون آیا؟ کوئی پتہ نہیں. جاء خالد فعمر، پہلے خالد ہے یا پھر عمر ہے. یہاں پر تو واو ہے، تو ہم نے یہ کیسے کہا کہ پہلے جن پھر انس ہے؟ یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ فائدہ نکالنے کے لیے ایک یہ بھی اہم بات ہے کہ آپ کے پاس ایک بنیادی علم ہونا چاہیے قرآن اور حدیث کا. اس بنیادی علم سے باہر آپ کوئی فائدہ نہ نکالیں. تو قرآن مجید میں ہم جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو پہلے پیدا کیا، انس کو بعد میں پیدا کیا، تو ہم نے اس لیے کہا کہ حرف عطف واو جو ہے اس میں پھر کا لفظ نہیں ہے، یعنی پھر کا ترجمہ اس سے نہیں ہوتا. لیکن جب ہم قرآن کی بنیاد کو دیکھتے ہیں کہ پہلے جن کو پیدا کیا گیا پھر انس کو پیدا کیا گیا، تو ہم نے کہا واو کا مطلب یہ ہے یہاں پہ پہلے جن ہے پھر انس ہے. نمبر 5، جن کی جنس اور انس کی جنس دونوں اللہ تعالی کے محتاج ہیں، اپنے خالق کے محتاج ہیں. کیوں؟ کیونکہ خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے. جو اپنی بنیاد کے لیے محتاج ہے تو من باب اولا وہ اس کے علاوہ ہر چیز کے لیے محتاج ہے اپنے رب کا. نمبر 6، عبادت کے لیے نہ کوئی جن لائق ہے عبادت کے، نہ کوئی جن لائق ہے اور نہ کوئی انس. کیوں؟ کیونکہ وہ خود محتاج ہیں، اور جو محتاج ہیں وہ کبھی حاجت روا نہیں ہو سکتے. نمبر 7، عبادت کی اہمیت عام مفہوم کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بیان کیا. نمبر 8، جو خالق ہے وہ ہے عبادت کا
مستحق ہے۔ نمبر 9، جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں کی تو اس پر لازم ہے کہ وہ عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کرے۔ یعنی جس نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ بھی مانے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ابو جہل، ابو لہب یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہوتی تھیں اور بتوں کے لیے بھی ہوتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توحید کو، توحید ربوبیت کو نہیں مانا، ان کے لیے فائدہ مند نہ تھا، بلکہ ان پر لازمی تھا یہ کہ جیسے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد رب مانا ہے، اسی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود بھی جانے۔ تو یہ قاعدہ توحید الربوبیہ یستلزم توحید الالوہیہ۔ نمبر 10، کہ اللہ تعالیٰ خلق پر خلق پیدا کرنے کی دلیل بیان کر کے اپنی عبادت کے استحقاق کو مستحکم کرتا ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے عبادت بھی اسی کی جائے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات، خلق کی صفت، علم کی صفت، غنا کی صفت، حکمت کی صفت، یہ ایک ایسی اسی ایک آیت کے اندر ہے۔ ہاں جی ہاں، خلق ہے، خلقتو سے، علم ہے کہ علم ہے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے سے پہلے میں کیا پیدا کر رہا ہوں، پھر غنا، اللہ تعالیٰ سب سے غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ بھی پیدا کرتا ہمیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کامل ہے، اور پھر حکمت ہے، کیوں پیدا کیا، الا لیعبدون، تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔ نمبر 12، جن اور انس کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، افراد اللہ بالعبادہ۔ نمبر 13، جن کے وجود کا ثبوت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن موجود نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، یہ جو جراثیم بیکٹیریا یہ جن ہے۔ جتنا دنیاوی علم زیادہ بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی یہ عقل کم ہوتی جاتی ہے، تعجب کی بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنا عقل کو استعمال کیا اتنا بڑھنا چاہیے عقل کو۔ اب دیکھیں باڈی بلڈر کیا کرتے ہیں، جتنا مسل کو زور لگا دو اتنے مسل بڑھتے ہیں ان کے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ذہن کو جتنا استعمال کیا جاتا ہے دنیاوی امور اتنا ہی کم ہوتا ہے بیچارہ۔ وہ بڑے آرٹیکلز لکھے گئے، کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جن کا کوئی وجود نہیں، اور کلمہ پڑھنے مسلمانوں نے، تعجب کی بات ہے کہ ایسا مسلمان جو قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ سورۃ الجن تورات کی کوئی سورت ہے، انجیل کی کوئی سورت ہے، قرآن مجید کی سورت سورۃ الجن کے نام سے معروف ہے، جس نے قرآن مجید کے ایک لفظ کو جھٹلایا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 14، کہ عبادت بعض اوقات توحید کے معنی میں بیان کی جاتی ہے قرآن اور سنت میں، یعنی، اور یہ بھی قاعدہ ہے لکھ لیں، اگر عبادت کا لفظ مطلقاً بیان کیا جائے بغیر کسی قید کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توحید۔ جیسا کہ اس آیت میں الا لیعبدون یعنی الا لیوحدون، کون سی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی قید نہیں ہے۔ اگر قید ہے عبادت یعنی نماز تو پھر یعنی نماز ہی مطلب ہے اس کا، اگر کوئی قید نہیں لگائی گئی تو اس کا مطلب ہے توحید۔ جی سیدنا عبداللہ بن عباس، اللہ تعالیٰ غنی ہے اپنی مخلوقات سے۔ نمبر 15-16، کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گھر میں بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ پر کے بھروسے میں کہ جب رازق اللہ تعالیٰ تو میرے پیٹ میں بھی رزق کو بھیج دے گا، ہرگز نہیں۔ اصل بھروسہ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے سبب پہ عمل کرنا ضروری ہے۔
تو فعل بالاسباب ضروری ہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے دو عظیم ناموں کا ثبوت الرزاق والمتین نمبر 18. نمبر 19 بعض صوفیوں کے لیے سخت جواب. تو بتا سکتا ہے کیسے؟ ایک معروف عقیدہ ہے بعض صوفیوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کس لیے پیدا کیا؟ اپنے عبادت کے لیے. تو یہ واضح اور سخت جواب ہے ان بعض صوفیوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا، اور دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں لولاک یا محمد ما خلقت الافلاک. اور یہ روایت موضوع روایت ہے. اور آخر میں کلمہ توحید کا مفہوم اس آیت میں واضح ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ. توحید سے نسبت اس آیت کی کیا ہے؟ جیسا کہ واضح ہے کہ جن اور انس کو پیدا کرنے کی جو وجہ ہے، جو حکمت ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، توحید العبادہ. اور توحید العبادہ توحید کا 3 قسم میں سے ایک قسم ہے. تو اس لیے شیخ صاحب نے اس آیت کو کتاب التوحید میں اس کا ذکر کیا. یعنی مناسبت کیا ہے؟ یعنی اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ توحید سے تعلق ہے کہ نہیں؟ کون سے قسم کی توحید سے تعلق ہے؟ توحید العبادہ. جی ہاں، آپ تھوڑے سے دیر سے آئے ہیں، تو اس کے پیچھے کی 2 آیتوں کو بھی میں نے پڑھا ہے کیونکہ ان کا تعلق ربوبیت سے ہے. جس میں نے مقدمے میں پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو بعض اوقات میں بعض آیات بھی بیان کروں گا ضرورت کے وقت مناسبت کے اعتبار سے. یہاں تک ٹھیک ہے؟ آگے چلیں یا کوئی مشکل ہے؟ ایک آیت ختم کر چکے ہیں. دوسری آیت شیخ صاحب دوسری آیت بیان کرتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 36. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. شیخ صاحب نے پوری آیت کو بیان نہیں کیا لیکن میں نے پورا بیان کر دیا آیت کو آخر تک. اس آیت میں جو شاہد ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ شاہد توحید کا تعلق ان الفاظ سے ہے. لقد کے لفظ میں یاد رکھیں 3 مرتبہ تحقیق تحقیق تحقیق. واو قسم کے لیے ہے، اور لقد میں یعنی ولقد میں 3 مرتبہ تحقیق ہے، 3 مرتبہ تاکید کی جا رہی ہے. یعنی ایک قرآن مجید پڑھنے یا سننے والے اب ذرا کان کھولو، ایک اہم بات بیان کرنے والے ہیں. بعثنا اور لقد کا ترجمہ ہم بے شک میں بھی کرتے، تحقیق میں بھی کرتے ہیں. تحقیق بے شک، بھیجا ہم نے فی کل امت ہر امت میں رسولا ایک پیغمبر، ان اعبدوا اللہ بے شک عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو، واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت کا اجتناب کرو. فمنهم من هدى الله، ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دی. ومنهم من حقت عليه الضلالة، اور بعض لوگوں پر حق تھا کہ وہ گمراہ ہوں. فسیروا فی الارض، بس تم زمین پر چلتے رہو. فانظروا، اور یہ دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کی کیا عاقبت تھی. بعض اہم الفاظ کی شرح. بعثنا ارسلنا یعنی بھیجا ہم نے. الرسول، رسول کسے کہتے ہیں اور رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ نبی لفظ نبأ سے، نبأ خبر کو کہتے ہیں،
جسے آسمان کی کوئی خبر ملے اسے نبی کہتے ہیں، اور آسمان کی خبر غیب کی ہوتی ہے جسے وحی کہتے ہیں. جس شخص کی طرف وحی نازل ہو اسے کہتے ہیں نبی. اور رسول کا معنی میں بعض علماء نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں. ایک قول یہ ہے علماء کا کہ رسول وہ ہے جس کی طرف وحی نازل کی گئی اور اسے حکم دیا گیا کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. نبی کو حکم نہیں دیا گیا لیکن رسول کو حکم دیا گیا کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ سلف صالحین سے ایک مطلب یہ بھی ہے. دوسرا مطلب جو اسے زیادہ صحیح اور قوی ہے وہ یہ ہے کہ رسول وہ ہے جسے اللہ تعالی مشرکوں کی طرف بھیجتا ہے اور نبی کو اللہ تعالی مومنین کی طرف بھیجتا ہے. یعنی جب شرک ہوتا ہے امت میں تب رسول ضرور آتا ہے، اور جب شرک نہیں ہوتا بعض اصلاحات کے لیے، بعض اہم باتیں بیان کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے، تو وحی تو نبی پر بھی آتی ہے، رسول پر بھی آتی ہے. یہاں پر دونوں یکساں ہیں. فرق یہ ہے کہ نبی اپنے جو رسول پہلے بھیجا گیا اسی کی شریعت پر عمل کرتا ہے، اپنی طرف سے نئی شریعت نہیں ہوتی. بعض نئی باتیں جو اہم باتیں ہیں وہ ضرور بیان کرتا ہے، لیکن شریعت اپنے پہلے نبی جو سے پہلے اس نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے. اور رسول جب بھی شرک آتا ہے اللہ تعالی رسول بھیجتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلا رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آدم علیہ السلام کیوں نہیں؟ ابھی میں نے بات بیان کی ہے. جب آدم علیہ السلام تھے شرک تھا؟ شرک نہیں تھا، ایمان ہی ایمان تھا. تو اس لیے آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. اور سب سے پہلے شرک کب شروع ہوا؟ دلیل صحیح بخاری میں سید عبداللہ بن عباس. کون سی حدیث میں بخاری میں؟ کہہ تو دیتے ہیں. سورت جزاک اللہ خیر. سورت نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں سید عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ شرک سب سے پہلے شروع ہوا قوم نوح میں. ان کے جو 5 بت تھے. بارک اللہ فیکم. تو رسول نبی کا فرق سمجھ آ گیا؟ سر تو ہل رہے ہیں، پھر جب پوچھیں گے پھر سر ایسے ہلیں گے. ہے اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اور عبادت کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں. اجتنبوا، دور ہو جاؤ اجتناب سے. طاغوت، الطاغوت. طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں طغا، طے غین الف مقصورہ کہتے ہیں. کسی چیز کو حد سے زیادہ بڑھا دینا. ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية. جب پانی حد سے بڑھ گیا تو تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو پانی حد سے گزر گیا. پہاڑ بھی غرق ہو چکے تھے. حد سے گزرا کہ نہیں گزرا؟ لفظ کون سا استعمال ہوا؟ طغى. اور اصطلاح میں اس کی مختلف تعریفات ہیں، اور سب سے اچھی تعریف جو ہے وہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 میں بیان کی ہے. اعلام الموقعین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 میں فرماتے ہیں والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. طاغوت ہر وہ چیز، کل کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ صيغہ العموم. کل ہر چیز، ہر وہ چیز. ما اسم موصول بمعنى الذي، پھر عموم کے لیے ہر وہ چیز جسے حد سے گزارا جائے، چاہے وہ معبود ہو جس کی عبادت کی جا رہی ہو اسے حد سے گزارا جائے، یا متبوع ہو اتباع کرتے کرتے حد سے گزر جائیں، یا مطاع طاعت فرمانبرداری میں حد سے گزر جائیں. شریعت نے ہر چیز کی حد رکھی ہے. عبادت کی حد ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اتباع کی حد ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے والدین کی بھی اتباع کریں, حکمران کی فرمانبرداری بھی کریں, حکمران کی, لیکن حد ہے, حد سے گزر گئے تو طغیان ہو گیا. فرمانبرداری میں, اطاعت میں بھی حد ہے, گزر گئے طغیان ہو گیا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ لفظ طاغوت کے تعلق سے ناانصافی ہوئی ہے کہ جب بھی لفظ طاغوت استعمال کیا جاتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں حکمران گھومنا شروع ہو جاتا ہے کہ طاغوت کا مطلب حکمران ہی ہے, اور یہ ناانصافی ہے. وہ حکمران جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ طاغوت ضرور ہے, لیکن طاغوت صرف حکمران نہیں, حکمران طاغوت ہو سکتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے کہ طاغوت کا لفظ وسیع ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس لفظ کو صرف ایک ہی گروہ کے لیے ثابت کر دینا اور اسی پہ ہمیشہ بات کرنا یہ ناانصافی ہے. اب دیکھو علماء کے مختلف اقوال طاغوت کے تعلق سے. پہلی بات یہ اچھی طرح جان لیں کہ طاغوت, بعض لوگ سمجھتے ہیں, یہ دوسری غلط فہمی ہے کہ طاغوت مطلب ہے کفر, جو طاغوت ہے وہ کافر ہے. یہ بات بھی درست نہیں, طاغوت کافر نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں علماء کے اقوال ان دو چیزوں میں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے جو میں نے بیان کی ہے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, فرماتے ہیں أَيُتْرِكُ كُلَّ مَعْبُودٍ دون اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی معبود ہے سب کو چھوڑ دے. کالشیطان, جیسے کہ شیطان بھی معبود ہے, والکاہن, اور کاہن بھی معبود ہے, والصنم, اور بت بھی معبود ہے, وکل من دعا الی الضلال, اور ہر وہ شخص جو گمراہ کی طرف بلاتا ہے وہ بھی طاغوت ہے. تو یہاں پر صرف ایک چیز کی بات نہیں ہوئی بلکہ مختلف چیزیں ہیں. فیروز آبادی جو معروف ہے عربی زبان کی مہارت میں, تعجب کہ خود فارسی ہیں اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی ہے. سب سے معتبر کتابوں میں سے عربی زبان کے تعلق سے, یعنی اگر کوئی عربی لفظ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو رجوع ہوتے فیروز آبادی کی تصنیف کی طرف. قاموس المحیط ان کی معروف کتاب ہے. تو کوئی بھی آپ کتاب دیکھیں, جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں, مؤلفات ہیں, وہ اپنے ریفرنس میں مرجع جو ان کا ہوتا ہے عربی زبان کے لیے وہ القاموس المحیط لفیروز آبادی. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے جسے عطا فرمائے. تو قاموس المحیط میں طغا کے لفظ کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ, والطاغوت, طاغوت اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وما عبد من دون الله ومردة أهل الكتاب. یہاں پر تھوڑا سا اور معنی وسیع ہو گیا, ترجمہ کرنے میں خیال ضرورت نہیں ہے, واضح الفاظ ہیں. ہاں, اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وما عبد من دون الله ومردة أهل الكتاب. واضح ہے, لات کیا ہے, عزا کیا ہے, کاہن کیا ہے, شیطان ہے, رأس ضلال, رأس سر, ضلال گمراہی کا سر, اصنام بت ہیں, معبد من دون اللہ, اللہ تعالیٰ کی جس کی بھی عبادت کی جائے, اور اہل کتاب کے مرد جو ہیں جو گمراہ ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو تمہاری حد یہ ہے اے بندے کہ تو بندگی کر اپنے رب کی. اگر تو اس مفہوم کی حد سے گزر جاتا ہے تو تم نے حد گزرنے کی وجہ سے تم طاغوت بن گئے, اور یہ کفر بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. یہ شرح اصول الثلاثہ میں شیخ بن باز کی کیسٹ موجود ہے, سائٹ بی میں انہوں نے یہ فرمایا. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال ابن قتیبہ نے فرمایا کل معبود, ہر معبود, من حجر, پتھر سے, او صورہ یا تصویر سے, او شیطان یا شیطان سے, فهو جبت وطاغوت, وجبت اور طاغوت ہے. وكذلك حكى الزجاج عن اهل اللغه, اور اہل لغت سے بھی زجاج نے یہ بات بیان کی.
شیخ صاحب بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مزید وسیع ہے طاغوت کے تعلق سے. فرماتے ہیں وہ اسم جنس، طاغوت اسم جنس ہے، یعنی اس کے بہت سارے دوسرے نام ہیں. يدخل فيه اس میں شامل ہے الشیطان والوثن والکہان والدرہم والدینار وغیر ذلك. فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 565. تو یہاں پر دینار اور درہم بھی طاغوت ہے. کیا دینار اور درہم کافر ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ دینار درہم کافر ہوتے ہیں؟ تو اس لیے طاغوت بھی ہر صورت میں کافر نہیں ہوتا. کافر ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اور بھی مختلف علماء کے اقوال تو اتنا کافی ہے. صرف مقصد یہ کہ یہ بتانا ہے کہ اس لفظ کے ساتھ نا انصافی برتی گئی ہے. ابن الجوزی کے بعد ابن تیمیہ کا قول میں نے بیان کیا ہے. اس آیت کی شرح میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کی طرف ایک رسول ضرور بھیجا تاکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھائیں اور توحید کا حکم دے اور توحید کے ضد شرک سے آگاہ کریں اور ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان عطا کریں. اور لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو گئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے. ان میں سے بعض نے رسولوں کی دعوت کی استجابت کی اور ان کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی دنیا کو قربان کر دیا. اور بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور ان سے بھی برے لوگوں نے ان سے دشمنی اختیار کی اور ان سے مختلف جنگیں کی، انہیں تکلیفیں پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہدایت کی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا اور جسے توفیق نہیں دی وہ گمراہی کے دلدل میں غرق ہوتا گیا. اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور انصاف اور عدل پر مبنی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا انسان کو، یہ موحد بن گیا، یہ مشرک بن گیا، یہ مومن ہے یا کافر ہے، یہ اہل سنت میں سے یا اہل بدع میں سے. ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ یہ جان چکا تھا پہلے سے کہ یہ انسان کیا کرے گا. اس کی باریک بینی تک بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا. آج جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جانتا تھا اور لکھ دیا لوح محفوظ پہ. پھر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور پھر اسے پیدا کیا. تو یہ 4 مراحل ہیں تقدیر کے. جس نے ان 4 مراحل کو سمجھ لیا تقدیر کے معاملے اس کے لیے آسان ہو گیا. جس کو سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اسے تقدیر کے مسئلے کو آسان طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پھر بھی نہ سمجھے تو مومن پر فرض ہے کہ کہے آمنا وصدقنا. اس آیت کریمہ سے جو اہم فوائد ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایسے گمراہ جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ جب انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے شریف ہونے کا اور بہتر ہونے کا ساز و سامان بھی مہیا کیا ہے، اور ان کے لیے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اور اپنی کتابیں نازل فرمائی. نمبر 2، کہ رسالت ہر امت تک پہنچی ہے، اور جن لوگوں تک رسالت نہیں پہنچی، کوئی پیغام نہیں پہنچا، ان کو کہتے ہیں اصحاب الفترہ. فترہ کہتے ہیں ایک خاص وقت کو، ٹائم پیریڈ کو. اور اصحاب الفترہ کے ساتھ کیا ہوگا ہم کہتے ہیں اللہ اعلم. علماء کے مختلف اقوال ہیں. جو زیادہ قوی قول ہے وہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں حکم دے گا، تکلیف کا مکلف بنا دے گا انہیں.
اور حق اور باطل انہیں سمجھا دے گا، پھر ان کو حکم دے گا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں گے تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اگر نافرمانی کریں گے تو وہ جہنم کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. نمبر 3، جتنی بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کا پیغام ایک ہی تھا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے بھی عبادت صرف نہیں کرنی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں بیان کیا ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. نمبر 4، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے، اور ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہدایت التوفیق، دوسری ہدایت الدلالہ والارشاد. ہدایت التوفیق جو ہے کہ ہدایت کی طرف توفیق ہونا اور دل کو کھول دینا ہدایت کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے کسی کی، یہ نہیں کہ تو جسے پسند کرے اسے ہدایت دے دے، تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کون سی ہدایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ ہدایت القلوب، ہدایت التوفیق، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دوسری ہدایت جسے کہتے ہیں ہدایت الدلالہ والارشاد، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی اور اپنے پیارے بندوں کو، اپنے اولیاء کو بھی عطا فرمائی. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ اسی ہدایت پر عمل کرتے لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگ راہ راست پہ آتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو. اب ہدایت کی نفی بھی ہے، یہاں پہ اس بات بھی ہے. تو جب دونوں آیتوں کو ملایا جاتا ہے کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہے، جمع ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں. وہ ہدایت دل کی ہدایت ہے، یہ ہدایت راستہ کی ہدایت ہے. نمبر 5، ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان. تو یہاں پر رسولوں کی رسالت کا ثبوت ملتا ہے. نمبر 6، انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے موحد تھے. یہ ہم نے کہاں سے لیا فائدہ؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کام سونپا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ لوگوں کو توحید العبادت کی طرف بلانا ہے، اور انبیاء سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، المصطفین الاخیار، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، سب سے بہتر ہیں. اور جو سب سے بہتر ہیں، جس بہتری سے لوگوں کو بلاتے ہیں، سب سے پہلے خدا اس پہ عمل کرتے ہیں بہترین طریقے سے. تو سب سے بڑے موحد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. نبی اور رسول کا فرق جانا میں بیان کر چکا ہوں. نمبر 7. نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی عذر پسند نہیں کرتا. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، صرف دوزخ میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے. لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نازل نہیں ہو، ہمیں کیا پتا حق کا راستہ کون سا تھا، باطل کا راستہ کون سا تھا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اور اپنی کتابیں نازل فرمائی تو عذر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب کسی کو عذر رہا نہیں رہا, اب حجت قائم ہو گئی ہے. یاد رکھے توحید کے 2 رکن ہیں. کلمہ توحید کے 2 رکن ہیں. کون سے ہیں؟ النفی والاثبات. بارک اللہ فیک. لا الہ نفی ہے, الا اللہ اثبات ہے. انکار اور اقرار. یہاں پر اس آیت میں کوئی انکار اور اقرار نظر آتا ہے تو یاد رکھیں. اب قرآن اور حدیث میں نص میں آپ کبھی دیکھیں جس میں کلمہ توحید کا ذکر ہو تو 2 طریقے سے ہوتا ہے. یا تو پورا کلمہ توحید ہوتا ہے یا اس کا معنی ہوتا ہے. اور معنی یا تو ترتیب سے ہوتا ہے یا ترتیب الٹی ہوتی ہے, پہلے نفی پھر اثبات پھر نفی, یا صحیح ہوتے پہلے نفی پھر اثبات, جیسے کہ لا الہ الا اللہ. ذرا آیت کو غور سے دیکھیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. نفی اثبات ہے, کہاں ہے؟ اثبات ہے. اجتنبوا الطاغوت نفی ہے. تو یہاں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. نمبر 11, طاغوت کی حقیقت کو جاننا. نمبر 12, ہر نبی اور رسول نے اپنا اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا. کوئی خیر نہیں جو انہوں نے امت سے چھپایا ہو, اور کوئی شر نہیں جو انہوں نے امت کو آگاہ نہ کیا ہو. تو اپنی امتوں کی طرف جتنی بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں انہوں نے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا. کوئی بھی خیر کی خبر ان سے نہیں چھپائی اور کوئی بھی شر کی خبر ان سے نہیں چھپائی. خیر کو اور حق کو واضح طریقے سے بیان کر دیا اور شر کو واضح طریقے سے بیان کر کے انہیں منع کر دیا. یہ بعض اہم فوائد اس آیت سے. اس آیت کا تعلق کیا توحید سے, کیا مناسبت ہے؟ کیا مناسبت ہے؟ ہنٹ میں پچھلے آیت کے تعلق سے دے چکا. یہاں پہ شیخ نے ذکر کیوں کیا ہے اس آیت کو کتاب التوحید میں؟ کیا مناسبت ہے؟ ہاں, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. کلمہ توحید کا مفہوم بیان کیا گیا ہے اس لیے. اور کون سی توحید کی قسم ہے؟ توحید العبادت. جی ہاں. کیا ٹائم ہے؟ 1 گھنٹہ. چلے کافی ہے. اتنا اگلے درس میں انشاءاللہ پورا کریں گے. باقی 3 آیتیں اور 1 حدیث رہ گئی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اگلے درس میں انشاءاللہ میں تینوں کو پورا کر دوں. جس میں پہلے گزارش کی تھی کہ پہلے کے جو باب ہیں تھوڑے سے لمبے ہیں, ہو سکتے 2 یا 3 دروس میں 1 باب لے جائیں ہم سے. باقی کے جو ابواب ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں. ایک درس میں 1 یا 2 بھی باب ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. اگر آج کے درس سے کوئی آج کے درس سے کے متعلق کوئی سوال ہے, دیکھیں بات بالکل واضح اور آسان ہے. کوئی مشکل ہے تو ہمارے پاس 3 منٹ ہیں. اور جو عبادت کی جو شرح مفہوم جو تاریخ بیان کی ہے اس میں کیا اس کا سوال ہے کہ اقوال اور اعمال ظاہری بھی ہوتا ہے باطنی بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں اب باطنی بھی دل کا بھی اعمال ہوں گے, دل کے اقوال میں کیا شامل؟ کلمہ شہادت دل کے اقوال میں سے ہے. دل کا قول بھی ہوتا ہے. کلمہ شہادت کی تصدیق کرنا دل کے قول ہے. دل کے افعال کیا ہے؟ دل کا عمل کوئی مثال خوف, توکل, امید. جزاکم اللہ خیر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.